بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 جون 1907 بمقام قادیان دارالامان بوقت عصر۔ حضرت اقدس نے فرمایا، آج کل مسلمانوں نے استخارے کی سنت کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ امر میں استخارہ فرما لیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا۔ کیونکہ دہریت کی ہوا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے لوگ اپنے علم و فضل پر نازاں ہو کر کوئی کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر نہاں در نہاں اسباب سے جن کا انہیں علم نہیں ہوتا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اصل میں یہ استخارہ ان بد رسومات کے عوض میں رائج کیا گیا تھا جو مشرک لوگ کسی کام کی ابتدا سے پہلے کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلمان اسے بھول گئے۔ حالانکہ استخارے سے ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے جس کے مطابق کام کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ کوئی کام خود ہی اپنی رائے سے شروع کر بیٹھتے ہیں اور پھر درمیان میں آ کر ہم سے صلاح پوچھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، جس علم و عقل سے پہلے شروع کیا تھا اسی سے نبھائیں، آخر میں مشورے کی کیا ضرورت۔ 11 جون 1907 فرمایا، ہمارا ایک پرانا واقف ہندو ہے، اس کا خط آیا تھا کہ آریہ لوگ دراصل گورنمنٹ کے خیر خواہ ہیں۔ سرکار کو غلط فہمی ہوئی۔ میں نے اسے خط لکھا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ آریہ سرکار کے خیر خواہ ہیں۔ اس سلوک کو دیکھا جائے جو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دی ہے اور تمام معزز عہدوں پر ان کو ممتاز کیا ہے اور دفاتر ان سے بھر دیے ہیں، اور پھر اس سلوک کو دیکھا جائے جو کہ اب انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ گورنمنٹ کے صرف بدخواہ ہی نہیں بلکہ نمک حرام بھی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کی فطرت میں یہ بدی ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ ایسی بدسلوکی کریں۔ پھر فرمایا، میں نے ان کو صلاح دی ہے کہ تم اپنا تعلق آریوں سے بالکل علیحدہ کر لو۔ ایک شخص کی درخواست پیش ہوئی کہ میری ہمشیرہ کی منگنی مدت سے غیر احمدی کے ساتھ ہو چکی ہے، اب اس کو قائم رکھنا چاہیے یا نہیں۔ فرمایا، ناجائز وعدہ کو توڑنا اور اصلاح کرنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ شہد نہ کھائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسی قسم کو توڑ دیا جاوے۔ علاوہ ازیں منگنی تو ہوتی اسی لیے ہے کہ اس عرصے میں تمام حسن و قوہ معلوم ہو جاویں۔ منگنی نکاح نہیں ہے کہ اس کو توڑنا گناہ ہو۔ ایک جگہ بعض شاعرانہ مذاق کے دوست ایک باقاعدہ انجمن مشاعرہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے متعلق حضرت سے دریافت کیا گیا۔ فرمایا، یہ تضیع اوقات ہے کہ ایسی انجمنیں قائم کی جائیں اور لوگ شعر بنانے میں مستغرق رہیں۔ ہاں، یہ جائز ہے کہ کوئی شخص ذوق کے وقت کوئی نظم لکھے اور اتفاقی طور پر کسی مجلس میں سنائے یا کسی اخبار میں چھپوائے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں کئی نظمیں لکھی ہیں، مگر اتنی عمر ہوئی آج تک کبھی کسی مشاعرہ میں شامل نہیں ہوئے۔ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی شاعری میں اپنا نام پیدا کرنا چاہے۔ ہاں، اگر حال کے طور پر، نہ صرف قال کے طور پر اور جوش روحانی سے اور نہ خواہش نفسانی سے کبھی کوئی نظم جو مخلوق کے لیے مفید ہو سکتی ہو لکھی جائے تو کچھ مذاقہ نہیں، مگر یہی پیشہ کر لینا ایک منحوس کام ہے۔ بلا تاریخ فرمایا، احسان ایک نہایت عمدہ چیز ہے، اس سے انسان اپنے بڑے بڑے مخالفوں کو زیر کر لیتا ہے۔ چنانچہ سیالکوٹ میں ایک شخص تھا جو کہ تمام لوگوں سے لڑائی رکھتا تھا اور کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جس سے اس کی صلح ہو، یہاں تک کہ اس کے بھائی اور عزیز و اقارب بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اس سے میں نے بعض دفعہ معمولی سلوک کیا اور وہ اس کے بدلے میں کبھی ہم سے برائی سے پیش نہ آتا بلکہ جب ملتا تو بڑے ادب سے گفتگو کرتا۔ اسی طرح ایک عرب ہمارے ہاں آیا اور وہ وہابیوں کا سخت مخالف تھا، یہاں تک کہ جب اس کے سامنے وہابیوں کا ذکر بھی کیا جاتا تو گالیوں پر اتر آتا۔ اس نے یہاں آ کر بھی سخت گالیاں دینی شروع کیں اور وہابیوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ ہم نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی
اس کی خدمت خوب کی اور اچھی طرح سے اس کی دعوت کی. اور ایک دن جب کہ وہ غصے میں بھرا ہوا وہابیوں کو خوب گالیاں دے رہا تھا، کسی شخص نے اس کو کہا کہ جس کے گھر تو مہمان ٹھہرے ہو وہ بھی تو وہابی ہے. اس پر وہ خاموش ہو گیا. اور اس شخص کا مجھ کو وہابی کہنا غلط نہ تھا، کیونکہ قرآن شریف کے بعد صحیح احادیث پر عمل کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. خیر وہ شخص چند دن کے بعد چلا گیا. اس کے بعد ایک دفعہ لاہور میں مجھ کو پھر ملا. اگرچہ وہ وہابیوں کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، مگر چونکہ اس کی تواضع اچھی طرح سے کی تھی، اس لیے اس کا وہ تمام جوش و خروش دب گیا اور وہ بڑی مہربانی اور پیار سے مجھ کو ملا. چنانچہ بڑے اصرار کے ساتھ مجھ کو ساتھ لے گیا اور ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کا وہ امام مقرر ہوا تھا مجھ کو بٹھلایا اور خود نوکروں کی طرح پنکھا کرنے لگا اور بہت خوشامد کرنے لگا کہ کچھ چائے وغیرہ پی کر جاویں. بس دیکھو کہ احسان کس قدر دلوں کو مسخر کر لیتا ہے. ایک صاحب کی لڑکی بیمار تھی. انہوں نے اس کی دعا کے لیے تار بھیجا. آپ نے اس کو پڑھ کر فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ ہم سے کتنا اخلاص رکھتے ہیں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جھٹ ہماری طرف آتے اور دعا کے خاصگار ہوتے ہیں. میں دعا کروں گا آگے شفا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے. چند دن ہوئے مجھ کو الہام ہوا تھا کہ لاہور سے ایک افسوسناک خبر آئی. چنانچہ یہ چھپ بھی چکا ہے اور اس الہام کی وجہ سے ہم نے ایک آدمی لاہور بھیج کر پوچھوایا بھی تھا کہ وہاں کے دوستوں کا کیا حال ہے، مگر کیا معلوم تھا کہ یہ چند دن کے بعد پورا ہوگا. فرمایا آج کل لوگ لنگر کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں اور دوسرے مدعات کی طرف بہت متوجہ ہیں، حالانکہ سب سے ضروری مد یہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. بعض دفعہ کئی دن تک ایک دو روپے ہی آتے ہیں اور خرچ دوسرے دن کا 100 روپیہ ہوتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری مدعات کی تحریکات ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور لنگر کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی. حضرت کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ کیا یہ جائز ہے کہ جب کار قضا کسی بھائی کے گھر ماتم ہو جائے تو دوسرے دوست اپنے گھر میں اس کا کھانا تیار کریں. فرمایا نہ صرف جائز بلکہ برادرانہ ہمدردی کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ایسا کیا جاوے. 6 جولائی 1907. فرمایا دجال کی 2 شاخیں ہیں. ایک تو پادری لوگ ہیں جو گویا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر قسم کے مکر و فریب کے ساتھ لوگوں کو بہکاتے ہیں اور عیسائی بناتے ہیں. خود انجیل اور تورات کا ترجمہ در ترجمہ کرتے ہیں. اصل کتاب ان کے پاس موجود نہیں. تراجم میں ہمیشہ تبدیلیاں کرتے ہیں اور انہی اپنے خیالات کے الفاظ کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بیان کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے. یہ ایک طرح سے نبوت کا دعویٰ ہے. دوسرے زمانے کے فلسفی لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے ہی منکر ہو بیٹھے ہیں اور رات دن مادی دنیا کی طرف ایسے جھکے ہوئے ہیں کہ دین کو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ دین کو غیر ضروری اور اپنی دنیاوی ترقی کی راہ میں ایک حارج یقین کرتے ہیں. فرمایا خدا تعالیٰ کی عدول حکمی سے کوئی شخص کس طرح بچ سکتا ہے؟ جو لوگ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے مرسل کو نہیں مانتے وہ خدا تعالیٰ کی عدول حکمی کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود اور عیسائی تھے وہ صاحب شریعت تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تمام انبیاء کو مانتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے سبب وہ کافر قرار دیے گئے. اس زمانے کے لوگ جو نہ صرف ہمارے مخالف ہیں بلکہ ہم کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ بموجب حدیث نبوی مومن کو کافر کہہ کر خود کافر بنتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے.